سلطنت عثمانیہ کی اس ناقابل یقین کہانی میں خوش آمدید، جہاں صرف 150 سالوں میں ایک چھوٹی سی سرحدی ریاست ایک ایسی عالمی طاقت بن گئی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایک چھوٹی سی نئی ریاست 1000 سال پرانی سلطنت کو کیسے پتہ کر سکتی ہے؟ یہ کوئی معمولی فوجی کامیابی نہیں تھی، نہیں، یہ تو تاریخ کا رخ موڑ دینے والی بات تھی۔ اور اس پوری داستان کا آغاز ہوتا ہے ایک خواب سے، جی ہاں، ایک ایسا خواب جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے عثمان اول سے۔ وہ ایک ایسی بکھری ہوئی دنیا میں ابھرے تھے جہاں سلجوق سلطنت منگول حملوں کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی اور اناطولیہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک بہت بڑا درخت نکلا اور اس کی شاخوں نے پوری دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ اس خواب کو ان کی آنے والی سلطنت کے لیے ایک الہامی اشارہ سمجھا گیا۔ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی تقدیر جو پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ عثمان کے بعد ان کے جانشینوں اورحان اور مراد اول نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنا شروع کیا۔ انہوں نے صرف علاقے ہی فتح نہیں کیے، بلکہ ایک حقیقی ریاست اور ایک ایسی فوجی مشین کی بنیاد رکھی جسے ہرانا تقریباً ناممکن تھا۔ ان کی پیش قدمی دیکھیے کتنی حکمت عملی سے بھری تھی۔ 1326 میں برسا پہلا دارالحکومت بنا، جس سے ایک انتظامی مرکز ملا۔ پھر 1354 میں گیلی پولی پہ قبضہ کیا، جس سے یورپ میں پہلی بار مستقل قدم جمانے کا موقع ملا، اور آخرکار 1369 میں ادرنا کو نیا دارالحکومت بنایا، جو بالخان کی مہمات کے بہت قریب تھا۔ اسی دوران مراد اول نے ایک انقلابی فوج تیار کی، یعنی چیری۔ یہ دوشیرمہ نظام کے تحت بھرتی کیے گئے باصلاحیت نوجوانوں کا ایک ایلیٹ دستہ تھا، جن کی وفاداری صرف اور صرف سلطان کے ساتھ تھی۔ یہی فوج آگے چل کر عثمانیوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ستون بنی۔ اور پھر تاریخ کے سٹیج پر انٹری ہوتی ہے بایزید اول کی، ایک ایسا سلطان جس کی رفتار اور طاقت نے اسے یلدرم یعنی آسمانی بجلی کا لقب دیا۔ وہ واقعی ایک طوفان کی طرح آیا جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی رفتار کا عالم تو یہ تھا کہ سن 1392 میں صرف 1 سال کے اندر اس نے اپنی فوجوں کو یورپ اور ایشیا کے بیچ 1-2 نہیں، پورے 7 بار ادھر سے ادھر کیا۔ دشمن تو حیران تھے کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی جن جو ہوا سے بھی تیز ہے۔ 1396 میں جنگ نکوپولس میں بایزید نے تاریخ کی سب سے بڑی یورپی صلیبی فوج کو شکست دے دی۔ اس ایک فتح نے اسے پورے عالم اسلام کا ہیرو بنا دیا، لیکن شاید اسی فتح نے اس کے اندر ایک خطرناک غرور بھی پیدا کر دیا، یہ احساس کہ اب اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن مشرق سے ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، ایک ایسی شخصیت جو بایزید سے زیادہ طاقتور اور شاید اس سے بھی زیادہ مغرور تھی۔ اب وقت تھا کہ مغرب کی آسمانی بجلی کا ٹکراؤ مشرق کے پہاڑ سے ہو۔ یہ 2 عظیم شخصیات کی جنگ نہیں تھی، یہ ان کی اناؤں کی جنگ تھی۔ ایک طرف بایزید، مغرب کا سلطان جس کی پہچان اس کی رفتار تھی، دوسری طرف تیمور، مشرق کا فاتح جس کی پہچان اس کی صفاقانہ حکمت عملی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں، اور اسی سوچ نے تصادم کو لازمی بنا دیا۔ جنگ سے پہلے جو خط بھیجے گئے وہ بھی کیا تھے؟ تیمور نے بایزید کو لکھا، تم ایک چیونٹی سے زیادہ کچھ نہیں، ہاتھیوں کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ افسوس، وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل دیں گے۔ یہ الفاظ بایزید کے لیے ایک کھلی توہین تھی۔ بایزید کا جواب تو غصے اور ذاتی انا سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا، اگر میں تمہارے چیلنج سے بھاگا تو میری بیویاں مجھ پر حرام، لیکن اگر تم میں میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تو تمہارے لیے تمہاری بیویاں حرام۔ بس اب یہ جنگ انا اور غیرت کا مسئلہ بن چکی تھی۔ اور پھر 1402 میں ہوئی انقرہ کی جنگ، جہاں بایزید نے ایک نہیں 3 بڑی غلطیاں کیں۔ پہلی، اس نے قسطنطنیہ کا تقریباً مکمل محاصرہ چھوڑ کر ذاتی انا کی جنگ کو ترجیح دی۔ دوسری، اس نے اپنی فوج کو تیمور کی طرف دوڑاتے ہوئے اتنا تھکا دیا کہ جب وہ میدان میں پہنچی تو پیاس سے بے حال تھی، جبکہ تیمور پہلے ہی پانی کے واحد ذخیرے پر قبضہ کر چکا تھا۔ اور تیسری اور سب سے بڑی غلطی، جنگ کے بیچ میں اس کے اپنے 18,000 تاتار سپاہیوں نے غداری کی اور تیمور سے جا ملے۔ بایزید کو میدان جنگ میں زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور ہنسنے لگا۔ بایزید نے غصے سے کہا، بادشاہوں کی بدقسمتی پر ہنسا نہیں کرتے۔ تیمور نے جواب دیا، میں تم پر نہیں ہنس رہا، میں تو اللہ کی شان پر ہنس رہا ہوں کہ اس نے دنیا کی بادشاہت کن لوگوں کے حوالے کر دی ہے، ایک میرے جیسا لنگڑا اور دوسرا تمہارے جیسا اندھا۔
یہ بایزید کی زندگی کی سب سے بڑی تذلیل تھی۔ انقرہ کی شکست ایک قیامت سے کم نہیں تھی۔ سلطان قید میں ہی مر گیا اور پوری سلطنت ایک خوفناک خانہ جنگی میں ڈوب گئی۔ اس دور کو عثمانی تاریخ کا دور انتشار کہا جاتا ہے۔ یہ 11 سال کا ایک لمبا اور تاریک دور تھا جب بایزید کے بیٹے تخت کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عثمانی سلطنت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور یورپ میں لوگ خوش تھے کہ ترک اب شاید کبھی دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن راکھ کے اس ڈھیر میں ایک چنگاری ابھی بھی باقی تھی۔ بایزید کے بیٹے محمد اول نے آخرکار اس خانہ جنگی پر قابو پایا اور بڑی محنت سے بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ جوڑا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سلطنت کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ ایک شکست انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اور اسی بحالی نے سلطنت کے آخری اور سب سے شاندار باب کی بنیاد رکھی۔ اب سٹیج تیار تھا محمد دوم کے لیے، وہ سلطان جو عثمان کے دیکھے ہوئے خواب کو حتمی تعبیر دینے والا تھا۔ جب سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ پر اپنا فیصلہ کن حملہ کیا تو اس کی عمر صرف 21 سال تھی۔ اس کی جوانی اس کے عزم اور اس خواہش کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ کام مکمل کرے گا جو اس کے آباء و اجداد نہیں کر سکے۔ محمد فاتح صرف جوش کے ساتھ نہیں آیا تھا، اس کے پاس ایک مکمل منصوبہ تھا۔ اس نے بارود سے چلنے والی ایسی بڑی توپیں بنوائیں جو قدیم دیواروں کو توڑ سکتی تھیں، ایک مضبوط بحری ناکہ بندی کی تاکہ شہر کو کوئی مدد نہ پہنچ سکے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس صدیوں پرانے مشن کو مکمل کرنے کا ایک نہ ٹوٹنے والا ارادہ تھا۔ اور آخرکار 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور عثمانی ریاست صحیح معنوں میں ایک عالمی سلطنت بن گئی۔ صدیوں پرانا خواب تو پورا ہو چکا تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ عثمانی آگے چل کر ایک کیسی سلطنت بنیں گے؟ اس عظیم فتح کے بعد ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔